اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المعید خان حاضر ہے ہم رکاب کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے اپنی تعارفی نشست میں، جس میں نے اپنے ہم رکاب چینل کو لانچ کیا تھا، اور اس میں ہم رکاب کا تعارف کراتے ہوئے میں نے ایک قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا تھا، اور وہ آیت تھی سیروا فی الارض۔ سیروا فی الارض کیا ہے، آج میں اس پر گفتگو کروں گا۔ قرآن میں یہ حکم، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، 10 سے زیادہ جگہوں پر، مقامات پر اس کا ذکر ہے، اور کم و بیش ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ لفظ قرآن میں سیر کا، یا سین زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ 27 مقامات پر آیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ یا شارع کیا بات بتانا چاہتا ہے کہ اس کا ذکر بار بار قرآن کر رہا ہے، اور اس سے ایک تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، دوسرا اس میں جو تاکید کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ اب یہ سیروا فی الارض ہے کیا، اس پہ کیا پیغام چھپا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے، آج میں اسی عنوان سے بات کروں گا، اور اس موضوع کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ سیروا فی الارض دراصل ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے، ایک موٹیویشن ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اس حکم کا ذکر آیا ہے، وہاں پر ایمان اور کفر کی تقسیم کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان آپ سے مخاطب ہے اور یہ حکم دیتا ہے، بحیثیت انسان، جس میں مومن، کافر، مشرک، کسی کی طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ اس میں خاص طور پر ان لوگوں سے خطاب ہے اللہ کا جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس دعوت کا، اس پیغام کا انکار کرتے ہیں، ان سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور کہتا ہے کہ آؤ دیکھو اس کائنات کو، اس نظام کائنات کو، اس نظم و نسق کو، اس نظم کائنات کو، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم ڈھونڈ کر لا سکتے ہو اس میں کوئی خلل، کوئی شگاف، کوئی عیب، کوئی نقص، تو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کھلی دعوت دیتا ہے۔ یہ کھلی دعوت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیاحت ارضی کی طرف بلا رہا ہے، اور اتنے زور کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ بلا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ یہ نظر آتا ہے آپ کو، شارع کی جو منشا ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین اور آثار کائنات اور آفاق اور انفس کی طرف آپ کو اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ یہی تو دکھانا چاہتا ہے آپ کو کہ یہ جو کائنات اس نے وجود میں لایا ہے، اس کا شعور انسان تک پہنچے، اس کے حواس، اس کے عقل تک پہنچے، اور پھر وہ ان حواس کے ذریعے سے ان سارے سیکریٹس کو، کائنات کے ان رازوں کو جو ہے وہ حاصل کرے، اور براہ راست حاصل کرے، خود مشاہدہ کر کے، خود تجربہ کر کے، خود یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچے۔ یہ ہے اس کے پیچھے منشا، کہ اس لیے یہ سیاحت ارضی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر سوچنے والی بات یہ ہے
کہ یہ جو سیر کا جو لفظ ہے یا یہ سیر کا جو لفظ ہے، یہ دراصل اس کا اگر انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تو یہ جرنی ہوگا، ٹریولنگ. یعنی شاعر کو سفر کس قدر محبوب ہے، کس قدر پسند ہے، یہ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی اس میں. اللہ تعالیٰ کو سفر بہت پسندیدہ ہے. وہ اس کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھہراؤ سے زیادہ حرکت ہے، ڈائنامزم ہے. یہ زمین گردش کر رہی ہے جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر انسان بستے ہیں. یہ زمین ایک محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور پھر اس کی جو یہ حرکت ہے، یہ سفر جو ہے ایک طریقے سے نہیں ہے. اس کے 2-3 قسم کے موڈس ہیں اس کے. ایک اس کی روٹیشن جو ہے وہ اس کے اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے. دوسرے جو ہے یہ ایک اپنے یہ نظام شمسی، یہ سولر سسٹم جو ہے اپنے سورج کے گرد گھوم رہا ہے، جس میں 9 سیارے ہیں، جس میں زمین بھی اس کا حصہ ہے. زمین بھی ایک پلینٹ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اس کی اسپننگ موومنٹ ہے جو بہت ہی نیگلیجبل اس میں ہے، کینوس پہ ہے وہ. اور وہ پولر موومنٹ ہے، وہ ذرا سی ٹلٹ ہو کر جو ہے موو ہوتی. تو یہ ساری جو موومنٹ ہیں، اس سے دن رات، موسم، سال، یہ سب بن رہا ہے. یعنی اس کی ٹائم کی بھی ڈائمنشن ہے. یہ اتنی آرگنائز قسم کی موومنٹ ہے یہ. تو جس زمین پر ہم بستے ہیں وہ خود بھی ایک سفر میں ہے، وہ خود ایک جرنی میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو ہے ایک موومنٹ پہ رکھا ہوا ہے. یعنی اگر اس کائنات کا کوئی استعارہ بنائیں گے تو وہ صرف موومنٹ ہے، حرکت ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، سکون نہیں ہے. حالت سکون نہیں، اسٹیشنری نہیں ہے کوئی بھی چیز. سب کے سب جو ہیں وہ ایک سفر میں ہیں، ایک موومنٹ پہ ہیں، ایک حرکت پہ ہیں. تو یہ اس کا مطلب شاعر کو جو ہے سفر بہت پسند ہے. پھر اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، مگر وہ جو جلیل القدر انبیاء تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب موسوم ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان والے تھے. تو یہ سارے انبیاء جو ہے ان کی زندگیوں میں سفر نظر آتا ہے، اور بہت بہت طویل مسافت نظر آتی. یعنی یہ وہ انبیاء تھے جنہوں نے وادیوں، گھاٹیوں اور صحراؤں اور سمندروں کی خاک چھانی اور طویل سفر کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شام اور فلسطین سے چلتے ہیں اور حجاز تک آتے ہیں. پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے پاس ہی جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو یہ طویل سفر نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور پھر جب مدینہ میں جب اسٹیٹ قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد چاروں جزیرۃ العرب کے چاروں طرف جو ہے آپ کی موومنٹ ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ تبوک میں بہت طویل سفر، بارڈرز تک جو ہے وہ عرب کے بارڈرز تک گئے تھے. طویل سفر کیا آپ نے. پھر طائف کا سفر کیا، حبشہ سفر، لوگوں کو حبشہ کی طرف روانہ کیا. تو یہ سارے سفرات نظر آتے ہیں آپ کی زندگی میں. تو کیا بات ثابت ہوئی کہ شاعر کو سفر بہت پسند ہے. اب تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کی زندگی کے جو ٹرننگ پوائنٹس تھے، وہ ایک تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یعنی ایک ہجرت سے پہلے کی زندگی تھی آپ کی، جو مکہ میں آپ کی جو رہائش تھی، اور جب اللہ کی دعوت پہنچانے کا عمل تھا، اور ایک پھر جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ جب تشریف لاتے ہیں تو وہ بالکل زندگی بدل جاتی. ہجرت سے پہلے کی ایک زندگی تھی اور ہجرت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی اور سب کچھ بدل جاتا ہے. یہ بھی سفر کا استعارہ ہے، ہجرت بھی. پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کا جس میں وہ معراج ہوئی تھی. معراج بھی سفر کا ہی استعارہ ہے. معراج جو ہے وہ عالم بالا کی سیر ہے، یعنی زمین سے آسمانوں کی طرف سیر ہے، اور وہ ایک رات میں ہوتی ہے. اور اس نے بھی کایا پلٹ دی تھی. یعنی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علم کا اور ایک اسٹیٹس تھا، اور ان کے بلیفز کا ایک اسٹیٹس معراج سے پہلے کا تھا اور ایک معراج کے بعد کا تھا، کیونکہ وہ سارے مشاہدات آپ کو کرائے گئے جو غیب کے چیزیں تھیں، جو غیب کے جو معاملات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ان کا مشاہدہ کرایا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بلیف کی کا سطح ہی بدل گئی اس کے بعد. تو وہ بھی سفر کا استعارہ ہے، معراج بھی، یعنی عالم بالا کی سیر اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جو ہے وہ سفر. یہ دونوں ہجرت اور معراج دونوں سفر کا استعارہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں واقعات جو ہیں آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹس. آپ کی زندگی معراج سے پہلے کی ایک زندگی تھی اور ایک معراج کے بعد، اور ایک ہجرت سے پہلے کی زندگی تھی اور ایک ہجرت کے بعد. دونوں میں معاملات بالکل بدل گئے تھے اور بہت متاثر کن حد تک بدل گئے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو سفر بہت مطلوب ہے اور بہت پسندیدہ ہے. اس حد تک پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفر کے لیے ہی جو ہے وہ ہدایات دیتا ہے. یعنی آپ جب سفر کی وجہ سے آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر ملا لیں تو ظہرین پڑھ لیں، اور مغرب اور عشاء ملا لیں تو مغربین پڑھ لیں. اور یہ رعایت کس کی وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے. یعنی یہ سفر کو متروک نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ، لیکن نمازوں کو جو ہے وہ ملا کر پڑھنے کی رعایت دے دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سفر جو ہے وہ نہیں چاہتا شارع کہ سفر کو اختیار کرنے سے رک جائے انسان. یعنی سفر کی ترغیب موجود ہے اس میں. پھر اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جو عبادات ہیں اس میں حج ہے. حج بیت اللہ کا جو ہے وہ سفر ہی ہے نا. وہ حج کے لغوی معنی ہی سفر کے ہیں، سفر کا ارادہ کرنے کے ہیں. حج کے معنی ارادہ کرنے کے اور سفر کا ارادہ کرنے کے. یعنی ایک عبادت، اور اتنی بڑی عبادت جو ہے وہ سفر کے نام سے ہی موسوم ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زکوٰۃ کا ایک مصرف مسافر کے لیے بھی ہے. یعنی آپ مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یعنی یہ سفر کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ ساری آپ کی عبادات بھی اور سارے معاملات بھی. اور شارع کو اس قدر پسند ہے یہ سفر کہ اس کے لیے اس کی جہاں وہ اس کی صعوبتیں اور پریشانیاں اور اس کی مصیبتیں اور اس کی کٹھنائیوں سے واقف ہے، اسی لیے وہ آپ کو رعایت بھی دے رہا ہے. نمازوں کو جمع کرنے کا حکم ہے، نمازیں قصر کرنے کا حکم ہے. یعنی آپ نماز مختصر کر لیں اگر آپ سفر میں ہیں تو. پھر سفر میں جو ہے آپ کو روزہ رکھنے سے جو ہے وہ کی رعایت، روزہ چھوڑ دینے کی رعایت دیتا ہے سفر میں، کہ سفر کے بعد آپ جو ہے وہ روزے پورے کر لیں. تو ان سب چیزوں سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو سفر بہت مطلوب ہے اور سفر بہت پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری کائنات ایک سفر میں ہے، پوری یونیورس
اور پوری جس زمین پر آپ رہتے ہیں وہ خود ایک سفر میں ہے، اور اس کو ایک منزل پہ جانا ہے۔ وہ منزل اللہ کے علم میں ہے، انسانوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے، مگر وہ ایک منزل ہے، اسی لیے وہ سفر پہ مسلسل روانہ ہے۔ یہ پہلے دن سے روانہ ہے اور اس کی آخری منزل اللہ کو پتہ ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ شارع کو جو ہے سفر کس قدر مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سفر کی ترغیب اور ترجیح اور رغبت دلانے اور شوق دلانے کے لیے اپنی عبادات کے نظام کو مختصر کر رہا ہے، اور یہ مؤخر کرنے کا اور مختصر کرنے کا جو مزاج شارع کے یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ صرف اور صرف سفر کے حوالے سے، یعنی سفر کی ترغیب اور شوق دلانا اور سفر کی طرف مائل کرنا اور سفر کی طرف اکسانا شارع کا منشا ہے۔ کیوں ہے یہ ایسا؟ اس لیے کہ اس سے بہت بڑا مقصد اسے شارع کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ شارع یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے اس کے رازوں تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ان حقیقتوں کا قرب حاصل کریں جو حقیقتیں ہر طرف سے اس کے ارد گرد جو ہے اس پر برس رہی ہیں، اس کے ارد گرد اس کے چاروں طرف جو ہے موجود ہیں۔ ان حقیقتوں کے جتنا وہ قریب آئے گا اتنا دراصل وہ شارع کے قریب آئے گا اور اللہ کے قریب آئے گا۔ اور اس سفر کا سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی آپ اسی حقیقت نفس الامری کی طرف پہنچتے ہیں جو آرگینک ٹروتھ جس کا قرآن حوالہ دیتا ہے۔ وہ آرگینک ٹروتھ حاصل کرنے کے لیے ہی یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے، اور اس سفر کی جو آخری منزل، آخری پڑاؤ اور اس کا جو حتمی مقصد جو ہے، حتمی مقصد یہی ہے کہ وہ معرفت الہی حاصل ہو، اللہ کا عرف، اللہ کا قرب اور اللہ کی پہچان نصیب ہو۔ یہی ہے معاملہ، اور یہی ایمان کا اصل مطلوب جو ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے شارع بار بار جو ہے وہ ساری تفصیل جو ہے یہ دے رہا ہے سفر کو اختیار کرنے کی، سفر کی ترغیب دلانے کی، صرف اور صرف اس لیے۔ پھر اگر آپ اس پر غور کریں کہ سیرو فلرز کے اس پیغام میں اس کا چھپا ہوا نقطہ کیا ہے؟ چھپا ہوا نقطہ یہ ہے کہ یہ حکم جہاں جہاں بھی آیا ہے اس میں، اس کے پیٹرن میں آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ قرآن کے مخالف اور قرآن کو نہ ماننے والے یا قرآن کا انکار کرنے والوں یا اللہ کا انکار کرنے والوں کو دعوت نظر آتی ہے، یہ پیغام نظر آتا ہے۔ ایسا اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ جو اس طرف بلا رہا ہے نا، یہ نظم کائنات جو چل رہا ہے اللہ کا، اتنے ڈسپلن کے ساتھ اور اتنے کمانڈ اور کنٹرول کے ساتھ، تو وہ اس کی طرف جو ہے اپنے مخالف کو زیادہ ترغیب دلاتا ہے کہ آؤ دیکھو، اور اس میں کوئی نقص اور کوئی خلل، کوئی شگاف، کوئی عیب، کوئی خرابی اگر نظر آتی ہے تو وہ ڈھونڈ کر لاؤ اور اسے دکھاؤ۔ قرآن میں سورہ ملک میں شاید، اگر میں حافظہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ نظر اٹھاؤ، دوبارہ اٹھاؤ، سہبارہ اٹھاؤ اور بار بار اٹھاؤ، تمہاری نظر تھک کر لوٹ آئے گی اور تم اس نظم کائنات میں، اس عظیم الشان نظم کائنات میں کوئی خلل، کوئی خرابی ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے۔ تمہاری نظر تھک کر جو ہے لوٹ آئے گی۔ اسی لیے جو ہے وہ بار بار اتنے کانفیڈنس اور اتنے اعتماد کے ساتھ شارع جو ہے سیاحت ارضی کی طرف جو ہے بار بار بلا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع کے بعد اور دوسرے حصوں کا احاطہ اپنی اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے میں ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے سرکل میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے احباب میں،
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔